السلام علیکم ناظرین، حاجات و ضروریات پوری ہونے کے آج تک اس چینل پر جتنے بھی وظائف بتائے گئے ہیں وہ سب ایک طرف، اور آج کا طاقتور روحانی عمل دوسری طرف۔ یہ تمام وظائف پر سب سے بھاری وظیفہ ہے۔ اس کی تاثیرات بڑی عجیب و غریب ہیں جو آپ کی حاجات کو تو پورا کرے گی ہی، ساتھ ہی آپ کو ایک ایسا روحانی کاوچ فراہم کرے گی جو آپ کو تمام آفات سے اللہ کی حفاظت میں رکھے گی۔ پیارے ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ روحانی عمل صرف چند گنے چنے لوگوں کو ہی دیا جاتا ہے۔ ہر کسی کو یہ عمل نہیں دیا جاتا، کیونکہ اس کی تاثیرات بڑی حیرت انگیز طور پر کام کرتی ہیں۔ ہر کوئی اسے سنبھال نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ روحانی عمل ایک راز سمجھ کر بتا رہا ہوں۔ جس طرح سے آج ملکی حالات درہم برہم ہو چکے ہیں، غریب تو غریب لیکن امیر بھی روتے نظر آتے ہیں۔ جب امیر لوگوں کا یہ حال ہے تو ان بیچاروں کا جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں اور شام کو کھاتے ہیں، وہ بڑی ہی پریشانی کا شکار ہیں۔ ان کے لیے زندگی جینا ہی اجیرن ہو گئی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی ہمدردی میں ہم آج کا یہ روحانی عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، تاکہ ان کے غموں میں مداوا ہو سکے اور سکھ سے زندگی جی سکیں۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہاں یہ سوال پوچھیں گے کہ جب یہ اتنا طاقتور اور روحانی عمل ہے جو ایک راز بھی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ یہ کیوں شیئر کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے آپ کا کیا مقصد ہے؟ یہ کامن سینس کی بات ہے، آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے۔ دیکھیں، اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ رہی بات یہ کہ میرا اصل مقصد کیا ہے، تو میرا اصل مقصد آپ لوگوں کو ان جعلی عاملوں اور خدا کے منکروں کے ہاتھوں لوٹنے سے بچانا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی ناسمجھ کی وجہ سے ان اشتہار باز عاملوں کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں، جنہوں نے بھاری بھاری رقم وصول کر کے انہیں گمراہ کرنا چاہا۔ انہی کے کہنے پر یہ بات ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، تاکہ آپ ان لوگوں کی طرح لوٹنے سے بچ سکو۔ اب دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جب عامل ٹھیک ٹھاک رقم وصول کر کے روحانی وظائف بتاتے ہیں تو میں کیوں نہیں رقم وصول کرتا، ہے نا؟ اس کی وضاحت آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ جس طرح کے ملکی حالات چل رہے ہیں، ان سخت حالات میں پہلے ہی ہر خاص و عام مہنگائی اور تنگدستی کا شکار ہے، ان سے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ اب ایسے میں اگر انہیں اللہ کے کلام کا روحانی عمل بتا کر ان سے بھاری رقم وصول کرنا میری نظر میں تو سراسر زیادتی ہوئی۔ اسی سبب سے میں فی سبیل اللہ لوگوں کو مفت روحانی علاج، وظائف اور عملیات بتاتا ہوں، تاکہ جلد ان کے کام ہو اور وہ مجھے اپنی ہر دعا میں اچھے الفاظ سے یاد کیا کریں۔ میرا مقصد اب تک یہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہی رہے گا۔ پیارے ناظرین، اگر کوئی عامل آپ سے رقم وصول کر کے کوئی عمل بتائے تو اس سے پہلے ہمارے اس چینل پر بیان کیے گئے وظائف ضرور کر لینا۔ آپ کو کسی عامل کو رقم دے کر وظائف لینے کی نوبت ہی نہیں رہے گی، باقی جیسا آپ بہتر سمجھو۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کی کوئی بھی کسی قسم کی جائز حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کسی چیز کے حاصل کرنے کی خواہش ہو، کوئی مراد ہو، غرض جو بھی جائز تمنا ہو، اس مقصد کے لیے آپ یہ گارنٹی والا روحانی عمل ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کی حاجت انشاءاللہ پورا فرما دے گا۔ یہ عمل ہم آپ کو ایک راز سمجھ کر دے رہے ہیں، صرف اس امید کے ساتھ کہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز ضرور دیکھی ہوں گی، جس کی وجہ سے آپ کی روحانی تربیت بہتر طور پر ہو چکی ہوگی اور آپ عمل کی تاثیرات کو سنبھالنا جان چکے ہوں گے۔ اسی بات کو حق جان کر ہم آپ کو یہ تاثیرات بھرا عمل دینے جا رہے ہیں۔ اگر آپ روحانی طور پر میری ویڈیوز کے ذریعے اپنی روح کی بہترین طور پر پرورش کر چکے ہیں تو یہ جلالی عمل آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گا۔ یہ بزرگان دین اور اولیاء کرام کے محبوب ترین اعمال میں سے ایک ہے۔ ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ سے کون ناواقف ہے، جو ایک جلیل القدر تابعی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ ہم کسی سفر میں تھے اور ایک نہر کے پاس آ کر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ وہاں لوگوں نے بہت ڈرایا کہ اس جگہ سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے تمام ساتھی وہاں سے چل دیے، مگر میں چونکہ آیات حرص پڑھا کرتا تھا اس لیے میں وہیں ٹھہرا رہا۔ جب سورج غروب ہو گیا اور رات چھا گئی تو میں نے سونے کا ارادہ کیا۔ میں ابھی سونے نہ پایا تھا کہ چند آدمی ہاتھ میں ننگی تلواریں پکڑے آ گئے، مگر وہ مجھ تک نہ پہنچ سکتے تھے، اور یوں میں ان کے شر سے ساری رات محفوظ رہا۔ جب صبح کو وہاں سے میں اپنے سفر پر چلا تو ایک شخص گھوڑے پر سوار مجھ سے ملا اور کہا کہ ہم لوگ رات کو 100 بار سے زائد تیرے قریب پہنچنے کی پوری کوشش کرتے رہے، مگر درمیان میں ایک آہنی دیوار حائل ہو جاتی تھی۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟
میں نے کہا یہ ان آیات کی برکت ہے جو میں پڑھتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ وہ کون سی آیات ہیں، اور ساتھ ہی اس بات کا عہد کیا کہ اب یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ آیات یہ ہیں، سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں، یعنی ہم المفلحون تک، آیت الکرسی اور 2 آیتیں آیت الکرسی کے بعد کی، 3 آیتیں سورہ بقرہ کی آخر کی، 3 آیتیں سورہ اعراف کی یعنی 54، 55 اور 56ویں آیت، 2 آیتیں سورہ بنی اسرائیل کی یعنی 110 اور 111ویں آیت، 11 آیتیں سورہ صافات کی یعنی پہلی سے لے کر 11ویں آیت تک، 2 آیتیں سورہ رحمان کی یعنی یا معشر الجن سے تنتصران تک، 4 آیتیں سورہ حشر کی یعنی اس کی آخر کی 4 آیتیں مطلب لو انزلنا سے ختم صورت تک، اور 2 آیتیں سورہ جن کی یعنی قل اوحیہ سے لے کر ولدن تک، یہ کل ملا کر 33 آیتیں بنتی ہیں۔ ان آیات کے فضائل اور فوائد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے پڑھنے سے آسیب، درندے، چور، ڈاکو اور ہر قسم کی بلا و آفات دفع ہو جاتی ہیں، اور ان میں 100 بیماریوں سے شفا ہے۔ محمد بن علی فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بزرگ آدمی کو فالج ہو گیا تھا، تو اس پر یہ آیتیں پڑھیں تو اس کو شفا مل گئی۔ پیارے ناظرین، آپ اپنی حاجت کے واسطے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا یہ عمل کریں۔ کون سا عمل؟ بتاتا ہوں۔ اس حوالے سے محمد بن دستوریہ سے منقول ہے کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیاض میں ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا کہ یہ نماز حاجت 1000 حاجات کے واسطے حضرت خضر علیہ السلام نے کسی عابد کو سکھائی تھی، یعنی 2 رکعت نفل پڑھے اس ترکیب کے ساتھ کہ پہلی رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ اور 10 بار سورہ کافرون پڑھے، دوسری رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور پھر سلام پھیر کر سجدے میں سر رکھ کر 10 بار درود شریف، 10 بار سوئم کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 10 بار یہ دعا یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے۔ اس پر حکیم ابو القاسم نے اس عابد کی طرف قاصد بھیجا کہ یہ نماز مجھے بھی سکھا دے، تو انہوں نے بتلا دی۔ میں نے پڑھ کر علم و حکمت کی دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرما دیا اور 1000 حاجتیں پوری ہوئیں۔ حکیم ممدوح فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی حاجات کے واسطے اس کو پڑھنا چاہے تو یوں پڑھے کہ شب جمعہ میں غسل کرے اور پاک کپڑے پہنے اور آخر شب میں بنیت قضائے اپنی حاجت کے پڑھے تو انشاءاللہ وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ پیارے ناظرین، یہ جو عمل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ بارہا آزمودہ عمل ہے۔ جب بھی جس بھی حاجت کے لیے اس عمل کو اس خاص ترکیب کے ساتھ کیا تو اللہ نے حاجت پوری فرمائی۔ آپ یہ جلالی وظیفہ اپنی حاجات کے واسطے ضرور کیجیے گا، یہ پہلی مرتبہ میں ہی آپ کو حیران کر دے گا۔ تاہم اگر ہو سکے تو آپ مجھ خطا کار کو بھی اپنی خاص الخاص دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔